کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، دریا رواں کیے، پہاڑ کھڑے کر دیے، درخت سجا دیے، پھل پھول اگا دیے، انسان کی تخلیق کر دی، یہ ساری کی ساری خبریں دی کس نے؟ خبر دینے والا کون ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست وحی نازل کر دی؟ نہیں، خبر دینے والا مخبر صادق جو درمیان میں واسطہ ہے وہ کون ہے؟ نبی۔ تو وقت کا نبی آ کر یہ خبر دیتا امتوں کو، کہہ رہے تم پتہ ہے تم پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تمہارے باپ دادوں کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ اس کا خالق ہے۔ تو گویا کہ تمہیں خبریں دینے والا بیچ میں نبی ہے، نبی واسطہ ہے۔ اور نبی جب آتا ہے تو نبی جب دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس کو اپنے دعوے پر دلیل پیش کرنی پڑتی ہے، اور دلیل جو ہے وہ نبوت کی دلیل پیش کرنی پڑتی ہے، یعنی اور دلیل ایسی ہونی چاہیے کہ جو کوئی دوسرا پیش نہ کر سکے، لہٰذا بطور معجزے کے وہ نبی کو معجزہ پیش کرتا ہے، اور معجزہ دلیل ہوتی ہے اس نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، یہ جب دعویٰ نبوت کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، آسمانوں کا خالق اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، تمہارا خالق اللہ ہے، پہاڑوں اور صحراؤں کا مالک اللہ ہے، تو جب یہ خبر دی تو اللہ کہ نبی کے جو سٹیٹس ہے یہ قابل سوال ہو گیا کہ اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں پہلے کوئی دلیل پیش کیجئے، معجزہ پیش کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ایک ایسا معجزہ دیا کہ جو معجزہ کسی اور سے ظاہر ہو نہیں سکتا، کیونکہ معجزہ کہتے اسی کو ہیں کہ جو عاجز کر دینے والا ہو وہ کسی اور سے صادر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام پیش کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے ذریعے سے اللہ اپنا کلام تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر تم میں طاقت ہے کہ یہ کلام انسان بنا سکتے ہیں تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی ایک صورت خود بنا کے لا دو۔ اگر تم بنا کے لے آئے تو ہم مان لیں گے کہ تم بھی اللہ کا کلام بنا سکتے ہو۔ تو گویا کہ میں نبی نہیں، لیکن اگر تم مجھے نبی مانتے ہو تو تمہیں ماننا پڑے گا یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جیسا کوئی کلام بنا نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، قرآن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو ہمیں اس میں شک اگر ہے کہ یہ اپنی طرف سے بنا کے لے آئے ہیں، کسی انسان نے ان کو پڑھا دیا ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کی صورتوں جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ سب سے چھوٹی صورت سورۃ کوثر ہے، سورۃ کوثر جیسی صورت بنا کے لے آؤ تو ہم آج ہار مان لیں گے۔ اب دیکھو تو نبی کے سٹیٹس اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے معجزہ پیش کر دیا کلام کا۔ پہلے اللہ کا کام تھا، اس کے بعد اللہ کا کلام۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً ذکر کر دیا اللہ نے اپنے کام کے بعد، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی بھی مفہوم اور معنی میں اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد اب کوئی امت نہیں ہے۔ اور اس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کام میں کیا۔ آپ غور کریں، فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو یہاں یوں کیوں نہیں کہا من بعدکم، تمہارے بعد والوں کو بھی وہی پیدا کرے گا؟ کیوں نہیں کہا؟ یہ سوال سمجھ آیا؟ من قبلکم، کیا پہلوں کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، اب تمہارے بعد جو آنے والے اس کو بھی تو اللہ ہی پیدا کرے گا، تو من بعدکم کا لفظ کیوں نہیں کہا؟ یہ اس لیے نہیں کہا، اس میں ختم نبوت کا اشارہ کر دیا کہ امت محمدیہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی امت آنی نہیں ہے، تو میں پیدا کس کو کروں گا؟ تم آخری امت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے من بعدکم نہیں کہا، اس لیے کہ محمد تو آخری نبی ہے، لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، جیسے نبی نے خود کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، اس لیے من بعدکم نہیں کہا کہ تمہارے بعد والوں کو بھی اللہ پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ اگر کہہ دیتے اس کا مطلب ہے کہ ختم نبوت ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی نبوت جاری ہے، کوئی اور امت آنی ہے، کوئی اور نبی آنا ہے، لیکن من بعدکم نہ کہہ کے اشارہ کر دیا کہ نبی آخری نبی ہے اور اس کی امت آخری امت ہے، اس کے بعد اب کوئی امت آنے والی نہیں، اس لیے فرمایا۔ اس لیے یہ اشارہ کر دیا تھا۔ جب یہ اشارہ کر دیا تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت کا فوراً ذکر کرنا ضروری تھا، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس کو ذکر کر کے اور قرآن کریم کا معجزہ پیش کر دیا کہ قرآن کریم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزہ ہے۔
اب اس میں یہاں فرمائے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اگر تم شک و شبہ میں ہو اس قرآن کے بارے میں، ریب. اور جبکہ شروع میں فرمایا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے. یہاں فرمایا کہ تم ریب میں ہو، یہ کیا بات ہے؟ وہاں تو کہہ دیا تھا کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک و شبہ کی بات قرآن میں نہیں ہے. اور یہاں فرمایا کہ اگر تم قرآن کے بارے میں کوئی شک و شبہ میں ہو تو تم جو ہے اس سے ایسا قرآن بنا کے لاؤ. تو وہاں فرمایا کوئی ریب نہیں، یہاں ریب کو مان رہے ہیں. سوال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب اصل میں یہ ہے، اس کا جواب یہ کہ وہاں جو فرمایا تھا اس میں کوئی ریب نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر تو کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. لیکن فرمایا تمہارے دماغوں کے اندر اگر کوئی شک و شبہ کی بات ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، تمہارے اندر کوئی شک و شبہ کی اگر کوئی بات ہے تو پھر تم اس کا علاج یہ ہے کہ تم قرآن جیسی سورت بنا کے لے آؤ، آج ہم ہار مان لیں. اس لیے یہاں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک و شبہ میں ہو. قرآن میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن تمہارے دماغوں میں اگر شک و شبہ ہے تو پھر تم قرآن جیسا قرآن لے کے آ جاؤ. اور نہ صرف تم بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جی ہم تو نہیں بنا سکتے، لیکن اگر اجازت دیں ہم ذرا ایک ٹیم بنا لیں، ہم بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے پھر بنائیں گے. فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے باقی جس کو بلانا بلا لو. یہ نہیں کہ اللہ کو بھی بلا لیا، اب اللہ کو بلا تو اللہ تو بنا دے گا، کیونکہ اللہ کو بھی تو اللہ مانتے ہیں، اپنا خدا مانتے ہیں. اللہ کے علاوہ جت کو بھی خدا مانتے ہو 360 سارے بلا لو، جنات بلا لو، انس بلا لو، لیکن اللہ کو نہیں، اللہ کو نہیں. باقی سارے بلا کے ان کے سامنے یہ قضیہ رکھ دو کہ یار قرآن جیسے قرآن بناؤ. فرمایا کہ تم قیامت تک الٹے لٹک جاؤ گے لیکن قرآن جیسے قرآن نہیں بنا سکو گے. اس کو آگے سے فرما رہے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو.